بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں سب سے پہلے بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ بڑا نازک سا مسئلہ ہے، بڑا نازک سا ایشو ہے یہ بلوچستان کا، کیونکہ بلوچستان نہ صرف پاکستان کے لیے صوبائی لیول پہ بھی، قومی سطح پہ بھی، بلکہ عالمی سطح پہ بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ کچھ منصوبے وہاں پہ ایسے ہیں کہ جو بہت اہمیت اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ گزشتہ سال مئی میں مارکہ حق کی کامیابی بھی دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس سے خطاب کیا ہے اور ان کے مطابق کہا ہے انہوں نے کہ بلوچستان میں 4 دن میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ دہشت گردی کے واقعات میں پولیس، فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ بلوچستان میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ دہشت گردی کے واقعات میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گرد کارروائیوں میں خارجی ملوث ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل یکسو ہے۔ یہ لائن پہ میں نے زور کیوں دیا، یہ میں ذرا کچھ لائنز اور بتا دوں پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد میں اس لائن کی ڈیٹیل پہ آتی ہوں۔ ہم نے مل کر فتنہ الخارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا ہے۔ انٹرسٹنگ، دہشت گردی کے فتنے کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ناظرین، فوکس کرتے رہیے گا، گے۔ پاکستان جلد ترقی و خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گے۔ مطلب کہ ہر چیز نا ہم مستقبل کے صیغے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعظم کے وطن کے لیے جان دینے والوں کے بلندی درجات، لواحقین کے صبر کی دعا انہوں نے وہاں پہ کی ہے۔ بالکل بہتر ہو گیا۔ ناظرین، یہ مسئلہ کوئی ایک دن کا تو نہیں ہے کہ جو ہم گے گا گی کے سیگے پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تو پچھلے کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے مسلسل یہ مسئلہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہی ہے جو کہ چل رہی ہے۔ پھر ہم آ کے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کریں گے، ہو جائے گا، کرنے کی کوشش کریں گے، بہتری رہے گی، تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹی سیریس نہیں ہے اس ساری سچویشن کو لے کے؟ ہر دفعہ ہم کیوں بلوچستان کو اتنا نان سیریس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں؟ ناظرین، ایسی کون سی اس میں سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم ہر دفعہ خدا نخواستہ کسی بھی واقعے کے بعد سنتے نہیں ہیں؟ یہ وہی الفاظ ہیں، الفاظ کا تھوڑا سا رد و بدل کر لیں، کچھ آگے پیچھے لائنز کر لیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہر دفعہ اس طرح کے واقعے کے بعد ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ مسئلہ الفاظ سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ مسئلہ سیاسی جماعتوں کو میرا میسیج ہے کہ مسئلہ ان سارے جملوں سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ پریکٹیکلی بتائیں کیا کیا۔ یہ آج کل کا واقعہ تو نہیں ہے کہ آج ہو گیا بلوچستان میں، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلوچستان تو دہائیوں سے اسی طرح کے حالات سے گزر آئے، تو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ پہلی دفعہ تو آپ لوگ نہیں آئے آنرشپ لینا آ کے۔ ہماری جو ملٹری قیادت ہے وہ تو وہاں پہ آنرشپ لے رہی ہے، لیکن ہر محاذ پہ، ہر جگہ پہ خالی ملٹری قیادت تو نہیں کھڑی ہو سکتی، ہماری فوج تو نہیں کھڑی ہو سکتی۔ آنرشپ سیاسی جماعتوں کو لینی ہے۔ کیوں نہیں نیشنل ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا؟ کیوں نہیں اس طرح کے ان کیمرہ بریفنگ لی جاتی ہے؟ آل پارٹیز جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا اور تمام ہاؤسز کا اکٹھا اجلاس بلائیں نا، اس میں پھر ان کیمرہ بریفنگ لیں، ڈی جی آئی ایس پی آر سے بریفنگ لیں، ڈی جی آئی ایس آئی سے بریفنگ لیں، بیٹھیں، سر جوڑیں، وہاں پہ کوئی متفقہ لائے عمل بنائیں، اس پہ عمل کریں۔ بلوچستان بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ جو وہاں پہ ناراض ہیں وہ ناراض ہیں، ان کے کوئی مسئلے ہوں گے، لیکن جو ناراضگی کی طرف جا رہے ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ بچا لیا جائے۔ جو پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں انہوں نے تو اپنے لیے موت کو لکھ لیا نا کہ اب وہ موت ہی ان کا جو ہے مستقبل ہے، لیکن جو نوجوان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ایٹ لیسٹ پہاڑوں پہ جانے سے روک لیجئے۔ کوئی سیاسی انگیجمنٹ ہمیں وہاں پہ نظر آنی چاہیے یا نہیں نظر آنی چاہیے؟ کل کہا جا رہا تھا جی سی ایم صاحب جو بلٹ پروف گاڑی کے بغیر وہاں پہ چلے گئے، تو کون سا تیر مار دیا، کون سا مارکا مار دیا؟ وہاں پہ عام آدمی بلٹ پروف گاڑی تو نہیں لے کے پھرتا نا، تو جہاں عام آدمی نہیں پھرتا سی ایم صاحب چلے گئے تو کون سا مارکا مار لیا؟ مسئلہ یہ بتائے کہ سی ایم صاحب نے یا موجودہ وفاق نے وہاں پہ عام آدمی کو کتنا انگیج کیا ہے، کتنا ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کیا ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، ان سب پہ بات رہے گی آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے راجہ قمر اسلام صاحب ہیں پی ایم ایل این سے، بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رضوانہ غضنفر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ رضوانہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں سیف الرحمان صاحب سینئر انالسٹ، سینئر صحافی، ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا حکومتی موقف جانوں، پھر اس پہ انالیسز لینا ذرا کرنا آسان ہو جائے گا۔ راجہ صاحب،
سر جو میں نے ابھی انٹرو پڑھا بڑی انٹرسٹنگ سی اٹریکٹیو سی وہ باتیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے کی ہیں، ہونی بھی ایسی چاہیے، لیکن آپ تو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں جوائنٹ سیشن بلایا گیا؟ کیوں نہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز میرے خیال میں ابھی تک سامنے آئی کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے، وہاں پہ بریفنگ لی جائے، ان کیمرہ بریفنگ لی جائے، اس کے بعد کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے؟ کیوں ہر دفعہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو جاتا ہے، آ کے سیاسی بیان بازیاں کر دی جاتی ہیں، اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں اور اس کے بعد بات آگے بڑھ جاتی ہے؟ سر 42 شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ ہماری بھونچال آ جاتا 42 شہادتوں کے بعد، اور ہم یہاں پہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ راجہ صاحب آپ نے جتنا انٹرو مجھے سمجھ آیا، آواز بہت کم آ رہی ہے، اس میں ایک لفظ گا ہے۔ اب کیا وزیر اعظم صاحب کہتے کہ شہیدوں کا جو لہو ہے وہ ظاہر رنگ لائے گا، یہی کہہ سکتے ہیں؟ دہشت گردی وہ والا ایشو تو ہے نہیں کہ کہیں جی کسی نے پریس کانفرنس کر دی یا سیاسی جلسہ کر دیا تو اب اس کا توڑ دیا جائے گا۔ اس کا توڑ تو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس واقعے کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہ ہوتا، یعنی اس پہ اس کے علاوہ اور کیا سلوشن ہے؟ سلوشن تو یہی ہے کہ جو ریلیونٹ فورم ہے سب سے پہلے، یعنی جب آگ لگی ہو تو اس وقت پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ آگ کو بجھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی جو اس کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ راجہ صاحب آگ پہلی دفعہ نہیں لگی، آگ تو ہر دوسرے دن بھڑک اٹھتی ہے۔ اب آگ بجھانے کے علاوہ یہ سوچ رہا ہے کہ آگ لگنے کی ریزن کیا ہے؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر دیتے ہیں، تو میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی یعنی ہمارا کوئی سیاسی مخالف لال بشکڑ وہ ہمیں اس کا سلوشن بتا دے کہ اس کے علاوہ یعنی اس وقت جو مسلح افواج قربانیاں دے رہی ہیں ٹاپ پہ، اس پہ رکھا ہوا ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ، اور اس کے علاوہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ پھر سلوشن مڑ کے تو وہی سر مسلح افواج کی طرف تو میں نہیں آ رہی، کیونکہ مسلح افواج کی تو شہادتیں ہو رہی ہیں، ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوان میجر کیپٹن جو جوان ہیں وہاں پہ وہ شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ میں تو سیاسی آنرشپ کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ آنرشپ لینا سر اس چیز کی۔ اگر یہ سیاسی مسئلہ ہوتا، دیکھیں نا، یا تو ہمیں کلیئر کٹ ورڈز میں کوئی کہے کہ جی یہ فلاں سیاسی جماعت کر رہی ہے تو پھر تو چلے ہم جا کے تو وہاں اس سیاسی جماعت کے چرنوں میں بیٹھ جائیں۔ اب جب سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ہماری پراکسی وار ہے اس وقت چل رہی ہے، جو افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے، جعفر ایکسپریس کے واقعہ سے لے کر اور جتنے واقعات ہوئے ہیں، اس کا تو کنٹرول کرنے کا پھر وہی یعنی دنیا بھر میں جو دہشت گردی ہے وہ الٹیمیٹلی کنٹرول انہی طریقوں سے ہوئی جو بھی اختیار کیے گئے، اور اس میں کوئی کسی جگہ پہ بھی یا کہیں کہ اگر سر آپ کی بات ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے، جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا تو تب سیاسی آنرشپ کیوں لی گئی تھی؟ تب سیاسی جماعتیں کیوں بیٹھ گئی تھی، انکلوڈنگ ہماری جو ہے فوج، وہ بھی ملٹری لیڈرشپ بھی ساتھ بیٹھی تھی؟ تب بھی پھر کہہ دینا تھا کہ یہ انہی کا مسئلہ ہے، وہی ہینڈل کر لیتے۔ سر مسئلہ تو یہ ہے کہ سارے اکٹھے بیٹھے نا سر، اکٹھے بیٹھے مسئلے کا حل نکال لیں۔ یہ بالکل سیاسی جماعتیں بیٹھی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ ایکشن پلان بنا تھا جس پہ عمل ہی نہیں ہوا۔ سر اس پہ تو چلے ٹھیک ہو گیا۔ میں رضوانہ غضنفر صاحبہ کی اگر گزارش اگر پوری سن لیں یا پھر ٹھیک ہے، آپ پوائنٹ کر دیں جی، اپنا پوائنٹ بتا دیں۔ ایک اور انٹرو دے دیں۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جی جو کچھ کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، مسلح افواج بھی کچھ نہیں کر رہی۔ سر آپ اپنا پوائنٹ رکھ دیں سامنے۔ فرنٹ لائن پہ گولیاں کھا رہے ہیں اور فرنٹ لائن میں راجہ صاحب آپ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، میں نے صرف حکومتی آنرشپ کی بات کی ہے، سیاسی آنرشپ کی میں نے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی آنرشپ کی بات کی ہے، میں نے بالکل بھی ہماری عسکری لیڈرشپ کی بات نہیں کی۔ جی جی آپ بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی جی کہ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کرے۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت یہی اسی قسم کے حالات تھے، تو جب بھی کہیں سیٹنگ ہوئی، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ان کیمرہ جس میں ساری سیاسی جماعتیں آئی تھی اور ہمارے سیاسی جماعت کے لوگ ہتھکڑیوں میں جھگڑے ہوئے تھے، تب بھی انہوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے نہیں کی تھی، لیکن ہم نے کی تھی، اس وقت بھی حصہ لیا تھا، اپنی ساری تکالیف کو مد نظر نہیں رکھا تھا اور اسے بالائے طاق رکھ کے ہم اس کا حصہ بنے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا یقیناً جو پچھلی حکومت ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی اس کے علاوہ اور کیا ذریعہ ہے کہ وہ اپوزیشن
سے بار بار درخواست کرے کہ جی آئیں آپ اس میں حصہ لیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے راجہ صاحب, اپوزیشن سے جان لیتے ہیں, ان کا پوائنٹ اپوزیشن سے جان لیتے ہیں. رضوانہ صاحبہ, راجہ صاحب تو یہ کہہ کے سائڈ جانا نہیں, آپ نے تو اپوزیشن کا چلے جان لیں. جی آپ ایکچولی بات کو ادھر ادھر لے کے جا رہے تھے, میں ٹو دا پوائنٹ چاہتی ہوں, ہمارے پاس وقت کی قلت ہی تھوڑی. رضوانہ صاحبہ سے جان لیتے ہیں. رضوانہ صاحبہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل پارٹی کیا کریں. جی مجھے بتا دیں رضوانہ صاحبہ, اگر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے, کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں سولوشن دیں, ہمیں آ کے بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا عسکری قیادت مطلب ہماری فوج نہیں کرنا ہے نا, جو کرنا ہے تو آبویس سی بات ہے کہ انہوں نے کرنا ہی ہے. کائنیٹک تو وہ سنبھال رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل اینگل کس نے سنبھالنا ہے میڈم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فائزہ, جو بھی ابھی باتیں ہوئی ہیں, سچی بات ہے میری سمجھ میں تو کوئی بھی لاجک, کوئی بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب میں بات نہیں کروں گی کہ دیکھیں, بات یہ آ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو بالکل صحیح ہے کہ سیاسی لوگ جڑ کے بیٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, ان دنوں کتنی ٹینشن چل رہی تھی, ہمارا دھرنا چل رہا تھا, ہم نے اپنا 122 دن کا دھرنا ملکی مفاد میں فوری طور پہ ختم کر کے, اور اتنی ٹینشن کے باوجود ہم نے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے, تو جو بھی تھا کہ جو بھی نیشنل الیکشن پروگرام تھا یا جو بھی تھا, وہ فوری طور پہ ہم آئے اور ہم بیٹھے. ٹھیک ہے, اور ہم اسی لیے بیٹھے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں. ظاہر ہے اتنا بڑا سانحہ تھا, اور ہم نے تو وہی کرا تھا کہ جو ملکی مفاد میں ہوگا وہ ہم نے کر کے دکھایا. اب یہاں حال یہ ہے کہ انہوں نے ایک وہ سیاسی جماعت جو وفاق کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, جس کی نمائندگی ہر صوبے میں ہے, ان کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اس کے لیڈر کو بلکہ اس کی باقی قیادت کو بغیر کسی جو کہتے ہیں نا کوئی مقدمات نہیں چلائے جا رہے, کچھ نہیں, بس ایک طرح سے زبردستی پکڑ کے حبس بیگا میں رکھا ہوا ہے. نہ آپ کے پاس آپ کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے, نہ مقدمات کی کوئی بھی. آپ دیکھیں نا, آپ نے وہ لیڈر جو اس وقت جس کو میکسیمم لوگوں کی حاصل ہے, جو پاکستان کا وہ لیڈر ہے جس پارٹی نے میکسیمم ووٹ خریدا ہے, اس کو آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کریں, اس کا نام نہیں آنا چاہیے. اس کا آپ کے پاس کوئی حل ہے بلوچستان کے موجودہ سچویشن کا؟ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاتے ہیں اپوزیشن کو, وہ آنا بیٹھنا پسند نہیں کرتی ہے. نہیں تو اپوزیشن کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. آپ نے ساری جو آپ اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں, آپ کریں. ہمارے لیڈر کو رہا, عمران خان کو آپ باہر لائیں, ہمارے سارے لیڈروں کو رہا کریں, ہم بیٹھیں گے. اگر ہم اپنا 122 کا دھرنا چھوڑ کے بیٹھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ تو ہم بیٹھیں گے. پھر دوسری بات, اتنے سالوں سے ان لوگوں انہی کی حکومت رہی ہے, 40 سال میں ان سے بلوچستان نہیں سنبھالا گیا, تو وہ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو 3-3.5 سال میں آئے, ٹھیک ہے, 3-3.5 سال ہماری حکومت رہی جو کہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی. تو یہ تھے نا ذمہ دار, تو وہ لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے اس ملک پر قابض ہیں اور جن کی حکومت ہے. اگر آج بلوچستان میں یہ حالات ہیں تو کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ جب کوئی بات جبر زیادتی جو ہے نا وہ اشتعال انگیزی پیدا کرتی ہے. اگر آپ لوگوں کے مسائل سنیں, ان کی کیا ضروریات ہیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ آپ کے خیال میں وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے. میرا نیکسٹ پوائنٹ بھی یہی تھا. میاں صاحب کی طرف آتی ہوں. میں ایک اور چیز دیکھ لیں کہ اب یہ آزاد کشمیر میں بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو یہ بلوچستان میں کر چکے ہیں, اور اللہ خیر, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کہ یہاں بھی وہ حالات اسی لیے بگڑ رہے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. میں ذرا اسی بلوچستان کے معاملے پہ میاں صاحب کا انالیسز لے لوں. میاں صاحب, آپ نے اپوزیشن کی بھی بات سنی ہے, آپ نے حکومتی سائڈ پہ بھی سنی ہے. اچھا, مجھے خود بھی تھوڑی سی نا بڑی دلچسپ قسم کی حیرت ہوئی ہے کہ ہماری حکومتی جماعت جو ہے, جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے تو آپ لوگ بتا دیجئے, یا اپوزیشن آ کے بتا دیجئے.
کتنے عرصے سے کوئی آج پہلی دفعہ تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اب تو ہم بار بار وہی باتیں کر کر کے خود تھک گئے ہیں کہ کتنی دفعہ ایک ہی چیز کو رپیٹ کیا جائے گا بلوچستان کے معاملے پہ. جو پہاڑوں پہ چلے گئے انہوں نے تو، میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ انہوں نے موت کا انتخاب کر لیا ہے. اب ان کے لیے موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انگیج کریں، یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کام. ان کو انگیج کریں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو بتائیں، ان کی مائنڈ میکنگ کریں. دوسری سائڈ کا بیانیہ بک رہا ہے تو کیا انہوں نے اپنا بیانیہ بیچنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے محرومی ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے ان کے دل سے خوف ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے ان کو اپنے ساتھ وہیں کے سیاسی ایشوز پہ اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہیں؟ تو پھر سیاسی جماعتیں کیسے اونرشپ نہیں لیتی ہیں اور پھر خالی کہہ دیتی ہیں ہمارے تو وہاں پہ جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے. عسکری تو کائنیٹک ایشوز پہ اینگل پہ جا کے عسکری سائڈ تو لے رہی ہے نا، ملٹری سائڈ اونرشپ لے رہی ہے. پولیٹیکل اونرشپ کہاں ہے؟ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی کا پولیٹیکل سگیسٹی، سیاسی سوجھ بوجھ، سیاسی فہم و فراست، ٹھیک، اور ایک ہے پولیٹیکل انکیپیسٹی. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی there is no excuse for any failure. اگر ملک میں کوئی تباہی یا بربادی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جی ہم کیا کریں، ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اقتدار میں یا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جو آج بیٹھے ہیں، جو ماضی میں تھے، یہ کبھی ان کو قوم اس بات پہ معاف نہیں کرے گی کہ جی آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. جب آپ کو قوم نے مینڈیٹ دے دیا یا آپ گورنمنٹ میں کسی بھی صورت میں آگے، تو جب آپ کی رسپانسبلٹی ڈرائیونگ سیٹ پہ آگے، بالکل آپ لیڈنگ پارٹی ہیں، بالکل آپ نے حل تلاش کرنا ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی obligation ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. اچھا رہ گئی اب یہ بات، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کائنیٹک آپریشنز. یقیناً اگر ملک میں کسی جگہ پہ دہشت گردی ہوگی، کسی تھانے پہ حملہ ہوگا، کسی چھاؤنی پہ حملہ ہوگا یا کسی مارکیٹ پہ حملہ ہوگا، تو آپ کی مسلح افواج یا دیگر قانون کے نفاذ کے ادارے وہ تو حرکت میں آئیں گے. ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے. گو کہ ویسے آپ نے ابھی ابتدا میں ہم نے پروگرام سے پہلے بھی تھوڑا ذکر کیا تھا، جیسے گولیاں ختم ہونے والی بات، پولیس کے ہاں وہ کیپیسٹی کی کمی ہے. اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جب میں نے ایک مرتبہ اس کا تقابلی جائزہ لیا تو مسلح افواج کی نسبت پولیس کے اندر ابھی بھی وہ کیپیسٹی لیکنگ ہے، اور بڑا وہ مشکل پڑتا ہے انہیں معاملات کو ہینڈل کرنا. جب دہشت گرد جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ غول کے غول آتے ہیں اور وہ حملہ آور ہوتے ہیں. جب مجھے یاد پڑتا ہے جنرل مشرف اقتدار میں تھے تو ہمارا کچھ انٹریکشن ہوا تھا سینئر ایڈیٹرز کا، تو ہم نے انہیں براہ راست پوچھا تھا یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بار بار ان دنوں بھی حملہ ہوتے تھے. تو وہ کہنے لگے دیکھیں جی ہماری جو پوسٹس ہیں وہ کافی کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہوتی ہیں، 5-5 6-6 مسلح افراد ہوتے ہیں ہمارے افواج کے، جبکہ وہ 50-60 آتے ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کیا جدید ہتھیار ہیں. اب ویسے سننے میں آیا کہ وہ فاصلے کم کر دیے گئے اور افواج کے افراد بھی زیادہ وہاں تعینات ہیں. لیکن یہ افواج کی حد تک تو بالکل صحیح آپ نے کہا، میں وہ تو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. افواج کی حد تک تو شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اور یقین کریں جب میں خبر پڑھتا ہوں 5 جوان اور افسر شہید ہوئے، 10 ہوئے، اب 42 کی فکر بتا رہی ہیں. میں افسردہ ہوں بہت زیادہ. 42 یہ 3-4 دن میں ہوا ہے. 42 کا فگر 3-4 دن میں ہوا ہے. 42 جنازے اٹھانا میرے خیال میں ہولناک چیز ہے. 42 جنازے اٹھانا جو ہے اس بات پہ رنجیدہ ہے، اور اس بات پہ یقیناً وہ اپنی حکومتوں سے یہی توقع کرتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کے ان معاملات کو حل کریں. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے ابھی بتایا کہ ماضی میں ایسا ہوا، اے پی ایس کے واقعے سوات آپریشن کے وقت بھی ہوا تھا. اپوزیشن بھی بیٹھی تھی، حکومت بھی بیٹھی تھی، آپ کے مسلح افواج کے کمانڈرز بھی بیٹھے تھے، اور پھر سوات آپریشن جو وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہماری افواج نے، کیونکہ ان کو بیکنگ تھی عوام کی ول کی. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے نا، چلے پولیٹیکل سگیسٹی کی کمی ہو سکتی ہے، عوام کی ول کی بھی بیکنگ تھی اور پولیٹیکل ڈیسیژنز کی بھی بیکنگ تھی. پولیٹیکل یونٹی نہیں ہے جی، بالکل ایسے ہی ہارمونی نہیں ہے. ہمارے ہاں سیاستدان جتنی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، میرا خیال ساری برائی کی جڑ ہی وہ ہے کہ وہ کسی کا ایک دوسرے کا دیکھنے کو روادار نہیں ہے، کسی کے بارے میں اچھی رائے بات سننے کو تیار نہیں. پہلے تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم سارے پاکستانی ہیں، یا کہ ہم میں کوئی لیڈر جو ہے ہندوستان کا ہے، کوئی لیڈر کسی اور ملک کا، اسرائیل کا ہے، کوئی کسی اور دشمن ملک کا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، کوئی جیتا ہے کوئی ہارا ہے، کوئی مینڈیٹ والا ہے کوئی کم مینڈیٹ والا ہے، جس طرح بھی ہے.
پہلے ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نے اپنا رائٹ دشمنی کے بغیر, نفرت کے بغیر لینا ہے. بالکل صحیح ہے, اور فیصلہ ختم کریں گے تو ہم اصل دشمن سے لڑ سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی حل نہیں ہے یا آپ کے پاس ابھی کوئی حل نہیں ہے. چلیں سر, گزشتہ سالوں سے مستقل طور پہ یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح سے گراؤنڈ پہ دکھائی نہیں دیتی. کچھ پوائنٹس ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہوپ فلی آپ نے بھی سنے ہوں گے, جیسے نظر آنا چاہیے, یا یوں اگر میں کہہ لوں کہ بلوچستان سے ہمیں سیاست ہی نظر نہیں آ رہی تو وہ کچھ غلط نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت وہاں پہ سیاست جو ہے وہ اقتدار میں لا کے لوگ بٹھا دیتے ہیں. چلیں وہ ایک دوسرا اینگل ہے, اس کو دوسرے اینگل میں لے جاتے ہیں. سر اس وقت مسئلے کو حل کیسے کیا جانا چاہیے؟ ایک کنسنسس چاہیے اس کے لیے, اور اس کے لیے چونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں تو آبویس سی بات ہے کہ گاڑی کو آپ ہی نے ہینڈل کرنا ہے. اب اس گاڑی میں آپ, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے بگ بردر کا کردار ادا کرتی ہے, اپوزیشن کو بٹھائیں جیسے بھی بٹھانا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے سر, 42 جنازے اٹھانا جوانوں کے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیں, ڈی جی آئی ایس پی آر, ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پہ آ کے ان کیمرہ بریفنگ دیں, لائے عمل طے کریں وہاں پہ, ساتھ ساتھ ایک ملٹی پارٹیز فورم بنا کر اس مسئلے کو حل کریں, فوکسڈ ہو کر, ان ڈیپتھ کنسنسس کے ساتھ ایک امپلیمنٹیبل پالیسی بنائیں. سر یہ مسئلے کا حل ہے, اس طرح سے مسئلہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا حل نکلے گا, خالی سٹیٹمنٹ سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. راجہ صاحب یہ بالکل سٹیٹمنٹ سے نہیں نکلتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اٹس ایزی ٹو بی وائز آفٹر دا ایونٹس, اور یعنی جو لوگ اس کے اندر ہیں اس چیز کے موجود, وہ ظاہر ہے بہتر فیصلہ اس وقت کر سکتے ہیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کیمرہ بریفنگ کریں, جب اس کی ضرورت ہوگی وہ ضرور کریں گے. ابھی انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا, سی ڈی ایف کا بھی ابھی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا خطاب تھا وہ بھی آیا, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی لیا. یہ تو ایک پہلو ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک یہ پولیٹیکل کنسنسس کی بات ہے, دیکھیں یا تو اس کی ذمہ داری ہم ڈالیں کہ ہیں جی کہ جیسے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیڈر کو رہا کریں, تو اگر یہ اس سے منسلک ہے, یعنی اگر وہ لیڈر جو رہا نہیں ہوئے وہ یہ کرا رہے ہیں, تو پھر تو ہم فوری طور پہ کہیں جی کہ چلو ان کی منت کریں سماجت, اور کہیں جی ہم آپ کو رہا کرتے ہیں. تو جب وہ نہیں کرا رہے, میں یہی گزارش کر رہا ہوں, جب وہ نہیں کر رہے, میں میری بات میڈم ان کا ایک دفعہ ان کا پوری ان کی اسٹیٹمنٹ سن لیں, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ بول کیا رہے ہیں, ذرا دیکھیں نا یہ کیا بات کر رہے ہیں. مجھے اگر آپ ان کی ایک دفعہ بات تو پوری ہو لینے دیں نا, پھر آپ کا پورا رائٹ ہے آپ اس کو کاؤنٹر کریں, ایک دفعہ بات پوری ہو لینے دیں. آتی ہے تو پتہ نہیں کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں, یا بولے میں جواب دیتی ہوں. جی راجہ صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ کرا رہے ہوں تو پھر تو ہم کہیں کہ اس کو اس سے منسلک کریں. بات یہ ہے کہ یہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, اور جہاں تک سیاسی کنسنسس کا تعلق ہے, میں نے مثال دی کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے, یعنی ہمارے لوگ بھی جیلوں میں تھے, تو اس وقت بھی یہی ایشو تھا, لیکن ہم نے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ پہلے رہا کریں گے تو پھر ہم بیٹھیں گے. اور ہم اسے ان کیمرہ اجلاس میں ساری سیاسی جماعتوں کی قیادت انکلوڈنگ پی ایم ایل این آئی تھی, اور انہوں نے اپنی اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. اب بھی اسی کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے تمام ریلیونٹ فورمز پہ, یعنی پرائم منسٹر نے, یہ نہیں کہ میں نے کسی ٹاک شو میں یا ہمارے کسی کیبنٹ ممبر نے کہا ہے, پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, ان کی نشستوں پہ جا کے کہا, اسپیکر کے فورم پہ یوز کیا, ہر جگہ بار بار اپیل کی کہ آئیں میثاق معیشت کریں, میثاق جمہوریت کریں, یا کم از کم ہم اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک جو ہے متفقہ لائے عمل اختیار کریں. لیکن دوسری طرف سے ایک ہی گردان ہوتی ہے کہ جی رہا کریں. تو میں نے تو یہ مثال دی کہ ہم نے یہ رہا کرنے کی شرط نہیں لگائی تھی, ریکارڈ پہ ہے, ہم اسی وقت تتکڑیوں میں بندے ہوئے تھے, ہم آگے تھے, اس میں بیٹھ گئے تھے, اس لیے کہ جی یہ کیا آپ ابھی بھی اگر ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھتی ہیں کنسنسس کے لیے, تو پھر بلائیں گے عمران خان کو جیل سے اسی طرح سے, اسی حالت میں؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات دیکھیں کسی پری کنڈیشن کے تحت تو نہیں ہوتے کہ کہیں یہ ہوگا تو ہوگا, یعنی مذاکرات جب شروع ہوں گے تو جو بھی پاسبلٹی ہوگی اس میں کسی نے کبھی انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوگا,
لیکن اس کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ شروع کیے جائیں. اب یہ ٹھیک ہو شروع گیا. کرنے کے معاملے پہ انہوں نے آج تک جو ہے اس کا مثبت جواب نہیں دیا. جب بھی یہ پیشکش کی تو سر مذاکرات ابھی پیچھے رہنے دیں, ابھی مذاکرات سے معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں. ابھی ہم حل کی طرف جا رہے ہیں کہ بلوچستان کو کیسے دیکھنا ہے. کنسنسس تبھی ہوگا جب آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, مطلب آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن آ کے بیٹھے اس مسئلے پہ, تاکہ میں رضوانہ صاحبہ سے اس پوائنٹ پہ بات کروں. بالکل رضوانہ صاحبہ حکومت چاہ رہی ہے, رضوانہ صاحبہ راجہ صاحب ماشاءاللہ ممبر قومی اسمبلی ہیں, وہ بڑی آنرشپ لے رہے ہیں اپنی بات کی. اگر حکومت بلاتی ہے آپ لوگوں کو کہ آئیں بیٹھیں, ساری پارٹیز بیٹھتے ہیں, مسئلے کا حل نکالتے ہیں, ملک کو بچانا ہے, بلوچستان کو بچانا ہے, بلوچستان ہاتھوں سے نکل رہا ہے, تو آپ کیا بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ بیٹھنا تو میڈم پڑے گا نا پھر آپ لوگوں کو. فائدہ بالکل پاکستان کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی اے پی ایس کی, کہ ان دنوں بھی ہماری اپوزیشن ان کے ساتھ ٹینشن بہت چل رہی تھی اور دھرنا تھا, ہم چھوڑ کے فوراً آئے تھے. لیکن میڈم جعفر ایکسپریس کے ایشو پہ تو آپ لوگ نہیں آ کے بیٹھے تھے. ابھی جو نہیں, میری بات سنیں, آپ نے جو ایک ان سے راجہ صاحب کیا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اور جو اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وہ اگر بیمار ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ چھپا کے جاتی ہے, رات کو 12 بجے گاڑیاں جاتی ہیں, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو بہنوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اس کے بارے میں ہمیں مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی تصویر نہیں کر سکتی, اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اب ذرا مجھے اس بات پہ اگر اپنا پوائنٹ دے دیں کہ اگر وہ بلاتے ہیں تو کیا آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بالکل, لیکن مجھے فائدہ یہ بتائیں بیٹھے گا کون؟ ساری قیادت تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے, ساری قیادت نہیں. ابھی ان سے بات ہوئی نا کہ اگر سارے بیٹھیں گے تو پاسبلٹیز ہے. ابھی میں نے کوشچن کیا نا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بلا لیں, تو انہوں نے کہا کہ بیٹھیں تو پھر پاسبلٹیز نکلتی ہیں. آپ لوگ بیٹھیں, ہو سکتے ہیں پاسبلٹیز آگے نکلیں. بہرحال مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. جی بالکل بیٹھیں گے. پہلے یہ جب بات آتی ہے تو تھوڑا سا لچک دکھائی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے راجہ صاحب, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے چھوٹا سا میسج ہے سر, اگر بیٹھنا ہے تو سارے بڑے بیٹھیں جو ڈیسیژن میکرز ہیں. ادھر سے زرداری صاحب کو بٹھا لیجئے, ادھر سے فیلڈ مارشل صاحب بیٹھ جائیں, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے. ادھر سے آپ لوگوں کے بڑے میاں صاحب بیٹھ جائیں, پرائم منسٹر صاحب بیٹھ جائیں, اور ادھر سے عمران خان کو بٹھائیں. سارے بڑے بیٹھیں تاکہ آن سپاٹ ڈسیزن ہو. یہ اگر چھوٹی ٹیمیں بیٹھیں گی تو بار بار پیچھے جائیں گی, ڈسکشن کریں گی, کبھی ملاقاتیں ہوں گی, کبھی نہیں ہوں گی, کبھی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. تو مسئلے کا حل نکالیں. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ کے پی کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد